وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز علم و ہنر جامعہ دارالسلام میں ذکر شہدائے کربلا کے تعلق سے آج 11ویں نشست ہے۔ جب خاندان اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوتا ہے، دوسرے دن تاراج کارواں کو لے کر یزیدی کوفہ کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی یہ قافلہ کربلا سے گزرا، اہل بیت کی مستورات کی نظر کربلا پہ پڑی، دل دہل گیا۔ کہیں حسین کے بے گرو کفن لاش پڑی تھی جس پر ہوائیں گرد اڑا رہی تھیں، کہیں جانثاروں کے بکھرے اعضاء ان کی مظلومی کی داستان سنا رہے تھے، کہیں علی اکبر، علی اصغر اور عباس علمبردار کے جسم غبار میں اٹے ظالموں کے ظلم کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس دردناک منظر پر حضرت زینب تڑپ اٹھیں، مدینہ کی طرف رخ کر کے بلبلا اٹھیں، یا محمدہ، یا محمدہ، صلی علیک ملائکۃ السماء، ھذا الحسین بالدماء مقطع الاعضاء۔ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کے منہ سے الفاظ و اندوہ کا پیکر بن کر کچھ اس طرح سے نکلے، دھرتی کانپ اٹھی، شقی سے شقی دل، پتھر سا کلیجہ رکھنے والے ظالم کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ یزیدی لشکر کی روانگی کے بعد دوسرے یا تیسرے دن فرات کے کنارے واقع قریہ غادریہ کے لوگ کربلا پہنچ کر قبیل بنی اسد کے لوگوں نے سیدنا امام علی مقام کے جسد اطہر کو ایک جگہ اور باقی شہداء کو وہیں دوسری جگہ دفن کیا۔ گیارہ محرم کو عبید اللہ نے نخوت و غرور کا پیکر بن کر بڑی شاہانہ انداز میں دربار سجایا، جس میں کوفہ کی ساری بد نصیب آبادی جمع کی گئی۔ سر حسین کو مختلف گلی کوچوں اور بازاروں سے گھما کر ایک تشت میں سجا کر خولد بن یزید اور حمید بن مسلم ازدی نے بڑے طمطراق کے ساتھ مغرورانہ انداز میں شیخی بگھاڑتے ہوئے ابن مرجانہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، میری رکاب سونے چاندی سے بھر دے، کیونکہ میں نے بڑے بادشاہ زادے کو قتل کیا ہے، میں نے اسے تیری خاطر قتل کیا ہے،
جو ماں باپ دونوں طرف سے اشرف ہے، جس کا نسب بہترین ہے۔ عبید اللہ بن زیاد ذوالمصفاقی کا پیکر بنے سر حسین کے ساتھ اپنی چھڑی سے بدتمیزی کرنے لگا، جسے دیکھ کر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم برداشت نہ کر سکے اور اس بڑھاپے میں جوانی کا جال دکھاتے ہوئے گرج پڑے۔ او ناہنجر، اس چھڑی کو مقدس دانتوں سے دور ہٹا، اس خدا کی قسم جو لا شریک ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے کہتے ان کے آنسو چھلک پڑے، بھری بزم میں بلک بلک کر رونے لگے۔ ابن زیاد غضبناک تیور میں گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا، خدا تجھے اور رلائے، اگر تو پیرے فرتوت نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں تیری گردن مار دیتا۔ زید ابن ارقم یہ کہتے ہوئے گورنمنٹ ہاؤس سے باہر چلے گئے۔ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے خدا کے تمام بندوں کو اپنا غلام سمجھ لیا۔ اے گروہ عرب، تم لوگ کتنے بڑے نالائق ہو کہ ابن فاطمہ کو شہید کر کے ابن مرجانہ کو اپنا سردار بناتے ہو، جو امت کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کرتا ہے، بدبخت اور شریر لوگوں کو غلام بنا رہا ہے۔ ایسے میں تو تم نے خود ہی ذلت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، اور جو کوئی ذلت کو گوارا کر لے اسے خدا ہلاک فرمائے گا۔ اہل بیت کا لٹا قافلہ غموں سے چور، رنج و غم کا پیکر بنے ایک طرف کونے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک عبید اللہ بن زیاد کی نظر ادھر پڑ گئی۔ دیکھا حضرت زینب اداس غم میں ڈوبی ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کے ہمشیرہ حضرت زینب ہیں۔ یہ معلوم کرتے اس نے تنزن ان کے قلب و جگر پر وار کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ الذی فاضحکم وقتلکم، شکر خدا بندی ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہیں قتل کیا، تمہاری کہانیوں کو جھوٹا بنا دیا۔ یہ سنتی حضرت زینب کے رگ حمیت بھڑک اٹھی۔ عبید اللہ کا شاہانہ جاہ و جلال و ظالمانہ تیور آپ کے سامنے مان پڑ گیا۔ آپ نے ہاشمی جاہ و جلال کے ساتھ نہایت بے باکی پوری جرأت کے ساتھ اسے اس طرح للکارا کہ اس کا ایوان حکومت لرزنے لگا۔ آپ کے خطبے کا ترجمہ یہ ہے، خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل عزت و بلندی عطا کی، ہمیں طیب و طاہر اور پاکیزہ بنایا۔ جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں، تو اپنے کہنے میں جھوٹا اور کاذب ہے۔ یقیناً جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہی رسوا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ پرجلال جواب سن کر عبید اللہ کے اوسان خطا کر گئے۔ اس نے اپنے ظالمانہ فعل کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا، فَكَيْفَ رَأَيْتَ صَنَعَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتِكَ، تم نے خود دیکھ لیا کہ خدا نے تمہارے گھر والوں کا کیا حشر کیا۔ آپ نے بڑی بے باکی کے ساتھ فرمایا، ان کی نصیب میں شہادت تھی، وہ اپنے قتل کی طرف گاہ کی طرف چلے۔ اب تو اور ان کو قتل کرنے والے سبھی افراد خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہیں اپنے اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں پیش کرو گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت زینب نے گرج کر بھی فرمایا، اے مرجانہ کی اولاد، تیری ماں تجھ پر روئے، اور دن پتہ چلے گا کہ نجات کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ بھرے دربار میں قید و بند میں گرفتار ایک قیدی عورت کا ترکی بترکی للکار کر جواب دینا کوئی معمولی قلب و جگر کی بات نہیں تھی۔ عبید اللہ نے غصے میں تل ملا کر جلاد کو آواز دی، مگر عین موقع پر عمر بن حریث نے آگے بڑھ کر اسے سمجھایا کہ یہ عورت ہے جس کی بات پر اتنا چراغپا ہونا کہاں کی دانش مندی ہے۔ یہ سن کر عبید اللہ غصے میں کانپتے ہوئے اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظر سیدنا امام زین العابدین پر پڑی۔ جب اسے پتہ چلا کہ خاندان اہل بیت کے آخری چشم و چراغ اور حرم نبوت کے اکیلے پاسبان یہ شہزادے گلگوں قبا علی بن حسین ہیں، تو شعلہ جوالہ بن کر گرجا، کیا اللہ نے علی بن حسین کو ہلاک نہیں کیا؟ آپ خاموش رہے۔ کئی بار پوچھنے پر آپ نے عدم و استقلال
کا پیکن بھر کر سکوت توڑا اور باروب آباد میں ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے نفسوں کو موت دینے والا، جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی جان والے کی مجال نہیں کہ بغیر حکم خداوندی کی موت کا مزہ چکھے۔ آپ کا بہل جواب سن کر وہ غصے سے کانپنے لگا، چاہا کہ آپ کو جلاد کے حوالے کر دے کہ حضرت زینب شیرنی کی طرح دہاڑتے ہوئے انہیں اور سامنے کھڑے ہو کر اسے للکارا، ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ کیا تو ہمارا آخری آسرا بھی اجاڑ دو گے؟ کیا تم نے ہم میں سے کسی کو چھوڑا؟ ابن زیاد، تجھے خدا کا واسطہ اگر تو مومن ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ حضرت زینب کی گرفتی رہیں اور حضرت زین العابدین جبل استقامت بنے عشق و وفا کا آخری امتحان دینے بے خوف و خطر تیار کھڑے تھے۔ حضرت زینب کی للکار کے بعد آپ نے صرف اتنا فرمایا، ابن زیاد ان کانت بینک و بینہم قرابہ اب اسماہن رجلا تقیا یصبہن بصحبت الاسلام، اگر ابن زیاد تو نے میرے خون سے اپنی پیاس بجھانے کا تہیائی کر لیا ہے تو سن، کسی تقوی شعر نیک شخص کو ان کے ہمراہ کر دے جو انہیں مدینہ تک پہنچا دے۔ آپ یہ جرأت مندانہ جواب حضرت زینب کی للکار سے اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے اس جذبے پر حیرت ہے، خدا کی قسم اگر میری تلوار چلتی تو اس لڑکے کے ساتھ اسے بھی میں تلوار کی دھار پر رکھ لیتا، اچھا اس عورت کے ساتھ چھوڑ دو۔ پھر ابن زیاد نے امام حسین کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور باطل والوں کو کامیاب فرمایا، یزید بن معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو فتح و نصرت سے نوازا، حسین ابن علی اور ان کے گروہ کو تاراج فرمایا۔ وہیں پر محب اہل بیت عبداللہ بن عفیف یزدی موجود تھے۔ انہوں نے جب امام حسین ان کے والد گرامی حضرت علی کی شان میں یہ گستاخی سنی، لرز اٹھے، آنکھوں سے معذور ہونے کے باوجود تڑپ کر کھڑے ہو گئے اور پورے مجمع میں عبیداللہ بن زیاد کے قہر و غضب سے نڈر و بے پرواہ ہو کر پکار اٹھے، وہی ابن مرجانہ، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، بلکہ تجھے جس نے امیر بنایا وہ بھی پکا جھوٹا اور کذاب ہے۔ حسین سچے ہیں، ان کے باپ بھی سچے، ان کے نانا بھی سچے ہیں، تم لوگوں نے رسول اللہ کے کنبے کو قتل کر کے خود کو مجرم بنایا اور بات سچوں کی طرح کرتے ہو۔ ابن زیاد کھلے عام ان کی جرأت کو برداشت نہ کر سکا، فوراً قتل کا حکم دیا، مگر عبداللہ بن عفیف نہایت پرہیزگار عابد شب زندہ دار تھے، اس لیے ان کے قبیلے ان کی حفاظت میں اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں وہاں سے اٹھا لے گئے، مگر ابن مرجانہ کی شقاوت نے اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، انہیں گھر سے اٹھوا منگوایا، انہیں شہید کر کے ان کی لاش عام شاہراہ پر لٹکا دیا۔ اس طرح سے کاروان شہدائے کربلا میں ایک جانثار کا اور اضافہ ہو گیا۔ پھر عبید اللہ کے حکم سے سر مبارک کو بیمار سجاد و اہل بیت کے مستورات کو اونٹوں پر لاد کر مجرم و قیدیوں کی طرح کوفہ کی شاہراہوں میں گھمایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب سر امام حسین نیزے پر بلند ایک راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت میں مشغول تھا۔ جب وہ اس آیت کریمہ میں پہنچا، حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے کھو جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھے؟ اچانک سر حسین سے آواز آئی، اوجب من قصۃ اصحاب کہف والرقیم قتلی، آجبو من قصۃ اصحاب کہف والرقیم قتلی وحملی۔ اصحاب کہف سے زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز واقعہ تو میرا ہے، میرے ہی نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ دے کر مجھے قتل کیا، اور وہ میرا سر لیے در بدر سے گھما رہے ہیں۔ یہ بھی کتنا عجیب حیرت انگیز واقعہ ہے۔ قرآن مدینہ میں نازل ہوا، شہداء کی حیات پر قرآن نے مدینہ میں روشنی ڈالی، مگر اس کی عملی تفسیر سر حسین پیش کر کے دنیا اور جہان والوں کو یہ پیغام سرمدی دے رہا ہے، آسمان سے نازل شدہ آیتوں کی تلاوت کرنی ہو، قرآن کھولو، اس کی تفسیر دیکھنی ہے تو آل رسول ابن بطول کی چوکھٹ پر آؤ، قرآن وہاں ملے گا، تفسیر یہاں ملے گی، جب یہ دونوں ملیں گے تو ایمان کی تکمیل ہوگی۔
عشق و عرفان کو معراج نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے قرآن اور اپنی اطرت کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ کوفہ کے بازاروں میں، وہاں کے گلی اور کوچے میں یزیدیوں نے خوشی کے ترنگ میں ناچتے گاتے جلوس نکالا۔ پھر وہاں سے ان تمام شہداء کے سروں کے ساتھ دمشق کی طرف انہوں نے کوچ کیا۔ چلتے چلتے آباد دور ایک منزل پر سبوں نے پڑاؤ کیا۔ وہاں قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں پر ایک شعر لکھا تھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ حسین کو شہید کرنے والے کیا قیامت کے دن ان کے نانا سے شفاعت کے امیدوار ہیں؟ جیسے ان کے نظر شعر پر پڑی تو وہ تعجب میں پڑ گئے۔ گرجا گھر کے پادری سے پوچھنے پر انہیں پتہ چلا کہ یہ شعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 500 سال پہلے کا لکھا ہے۔ گرجا گھر کے راہب کو بھی پتہ چلا یہ وہی سر حسین ہے جس کا ذکر شعر میں ہے، اور اس نے کسی طرح منت و سماجت کر کے ایک رات کے لیے 10,000 درہم پر اسے حاصل کر لیا۔ گرجا گھر میں لے جا کر اس نے غسل دیا، پھر عطر سے معطر کیا، ادب و احترام کے سانچے میں ڈھال کر اس کی زیارت سے اپنے دل کو شاد کام کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس کے بالمقابل آسمان سے نور کا ساون برس رہا ہے، رحمت و برکت کی گھٹائیں امنڈ امنڈ کر اس پر برس رہی ہیں۔ اس کی طلعتوں، شوکتوں اور رحمتوں سے پوری فضا مشکبار ہے، نور سے معمور دکھائی دے رہی ہے۔ سر اقدس کی عظمت دیکھ کر اس کے دل کی سیاہی دور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کفر کی ظلمت قدوں سے نکل کر ایمان کے نورانی آبشار سے سرشار ہو گیا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ توحید کا چشمہ اول پڑا، جس نے اسے اچانک جہنم کے شراروں سے نکال کر کوثر کے دھارے کے قریب کر دیا۔ وہ ساری رات ان کے چہرے کے تجلیات سے اپنے دل اور دماغ کو منور کرتا رہا۔ صبح کلمہ پڑھتے بھی سر اقدس کو ادب و احترام کے ساتھ اٹھایا اور وعدہ کے مطابق یزیدیوں کے سپرد کر دیا۔ 10,000 درہم پانے کی خوشی میں یزیدی ناچتے گاتے آگے بڑھے۔ ایک مقام ٹھہر کر اس کا حصہ بٹوارا کرنے کے لیے تھیلی کی کھولی تو یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ سارا درہم ٹھیکری میں بدل چکا تھا، جس کے ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظلم و ستم ڈھانے والے ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے ہرگز غافل مت جانو۔ دوسری طرف اس میں لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ظلم کرنے والے ظالموں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی ان کے قلوب انجان خوف سے لرزنے لگے۔ پھر 10,000 درہم کی مٹی بننے کا غم لیے وہ آگے بڑھے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو خوشی و مسرت کا نعرہ بلند کرتے نہایت باجے گاجے کے ساتھ ناچتے تھرکتے شہر کے قریب پہنچے۔ تذکرہ نامی کتاب کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے یزید کے حکم سے اس وقت پورا شہر سجایا گیا۔ یزید خوشی و مسرت میں جھوم رہا تھا۔ اسی وقت یہ صحاب رسول حضرت سہیل تجارت کے لیے دمشق پہنچے ہوئے تھے۔ جب انہیں اس کی خبر ملی تو انہوں نے معلوم کیا کہ سر حسین کس طرف سے آنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ باب الساعہ سے پورا قافلہ گزرنے والا ہے۔ آپ جھپٹ کے وہاں پہنچے۔ وہاں سر حسین پر نظر پڑتے ہی دور رسالت کا روح پرور منظر نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ عالم تصور میں ان کا کارواں خیال مدینہ کی دھرتی پر جا اترا، جہاں کبھی دوش پیمبر پر دونوں شہزادے گلکاریاں بھرتے نظر آتے تھے، کبھی ان کے آغوش رحمت میں دونوں کے کھیلنے اور مسکراتے دکھائی دیتے تھے۔ ابھی دونوں سرکار کی گود میں کھیل ہی رہے تھے کہ اچانک رحمت و نور کے برستے ساون میں کائنات کے تاجدار انہیں سونگھتے، انہیں جنتی جوانوں کے سرداری کا مدعے جافزہ سناتے نظر آ رہے ہیں۔ عالم خیال میں ان کا کاروان فکر مسجد نبوی کی پر نور فضاؤں میں کھویا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی گرتی لڑیاں تھیں ان کے چہرے اور داڑھی کو تر کر رہی تھی۔ امام حسین کی ننھی شہزادی حضرت سکینہ کی نظر ان پہ پڑ گئی۔ بھیگی پلکیں، اداس چہرہ، بہتے آنسوؤں نے سارا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے انہیں آواز دی۔ حضرت سکینہ کی آواز سنتی حضرت سہیل چونک پڑے۔ تصورات کی دنیا سے نکل کر انہوں نے ادب کے ساتھ سر جھکا کر آواز دینے کا سبب معلوم کیا تو پتہ چلا شاعراؤں پر کھڑے بد نصیب لوگوں کے نظریں ناشکتہ حال اہل بیت کے چہروں پہ پڑ رہی ہیں، وہ جو کبھی بے پردہ مدینہ کی گلیوں میں بھی کبھی نہیں نکلتی تھیں
آج شاہراہ عام پر انہیں قیدی بنا کر گھمایا جا رہا ہے، جس سے غیرت و شرم و حیا سے وہ پسینہ پسینہ ہوئی جا رہی ہیں۔ حضرت سکینہ نے مدم آباد میں ان سے کہا بابا جان کا سر اقدس سب سے آگے کروا دیجئے تاکہ ہم پر اٹھنے والی نظریں ادھر گھوم جائیں۔ حضرت سہیل لبک کر اس کے پاس پہنچے جو سر ایمان کو نیزے پر لیے مغرورانہ چال سے لوگوں کے درمیان دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ آپ نے کسی طرح اسے 400 درہم دے کر آگے بڑھایا۔ سر امام علی مقام کے آگے بڑھتے ہی سبوں کی نظر ادھر گھوم گئی۔ آلام و مصائب کی موسلادھار بارش میں بھی عفت مآب شہزادیوں نے عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب کا جو آفاقی پیغام سنایا، ان کی عطر بیز نکھتوں سے آج بھی مومن کی مشام جان معطر و منور ہے۔ ادھر یزیدی ناچتے تھرکتے خوشی مسرت کے نعرے لگاتے یزیدی محل کے قریب دمشق پہنچتے ہیں۔ ان میں زبیر بن قیس سب سے آگے بڑھ کر ڈینگے مارتے ہوئے شیخی بگاڑنے لگا اور اس نے یزید کو فتح و کامیابی کی خوشخبری سنانے لگا۔ حسین بن علی اپنے 18 گھر والوں کے ہمراہ 60 مددگاروں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ہم نے ان کے سامنے 2 باتیں رکھی، یا تو یزید کی بیعت کر لے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، مگر انہوں نے دوسری بات اختیار کی، ہم لوگ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور صورت کے بلند ہوتی ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب چمکتی تلوار نیزوں کے انیوں نے انہیں گھیرے میں لیا تو وہ جان بچانے کے لیے گڑھوں، ٹیلوں اور درختوں کی طرف بھاگنے لگے، جس طرح بانس کے خوف سے کبوتر بھاگتا ہے، مگر ان کا بھاگنا اور چھپنا کام نہیں آیا۔ ہماری چمکدار تلواروں نے انہیں موت کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ اب ان کے گور و کفن لاش میدان میں اس طرح پڑی ہیں کہ وہاں نہ کوئی سایہ ہے نہ ان پر کوئی کپڑا ہے۔ اگر کوئی کپڑا اور سایہ ہے تو آفتاب کا صحرا میں اڑتے ہوئے ریتہ صحرا کی تیز ہوائیں انہیں ادھر ادھر کر رہی ہیں۔ ان کو دیکھنے والے جنگی درندے اور جانور ہیں اور ان پر رحم کرنے والے قرب و جوار کے کتے اور گدھے ہیں۔ زہیر بن قیس بخشش و انعام کے خوابوں میں کھویا ڈھینگے مار رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو ان کی لاف زنی کرنے والوں اور فتح و کامیابی کے نشے میں بدبخت شرابیوں کی طرح بہکنے والوں پر الطاف خسروانہ کا جلوہ دکھانے کے بجائے انہیں انعامات و اکرامات سے لادنے کے بجائے ان سے یزید نے کہا قتل حسین کے بغیر بھی میں تم سے راضی ہو جاتا۔ ابن سمیہ پر خدا کی لعنت برسے، خدا کی قسم اگر میں جگہ ہوتا تو میں حسین سے درگزر کرتا، اللہ تعالیٰ حسین پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ زہر بن قیس جو انعام کی لالچ میں ڈینگے مار رہا تھا، یزید کا رویہ دیکھ کر سام گیا۔ انعام کیا پاتا، الٹا اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا۔ یہ ان پر خدائی لعنت کی شروعات تھی جس کی ابتدا خود یزید کے دربار سے ہوئی۔ سر حسین کے پہنچنے کے بعد یزید نے دربار عام کیا جس میں تمام عمرا اس کے مائدین اور حاشیہ نشین جمع ہوئے۔ سیدنا امام دین العابدین، ان کے ساتھ تباہ حال مستورات اہل بیت بھرے دربار میں کھڑے گئے۔ ایک تشت میں سر حسین رکھا تھا۔ یزید نخوت و غرور کا پیکر بن کر شوکت اقتدار کے نشے میں بدمست ہوا، بے ہوش شرابی کی طرح سیدنا امام زین العابدین کو للکار رہا تھا، اے علی، تمہارے باپ حسین نے مجھ سے قرابت کا رشتہ توڑا، میرے حق کو نہ پہچانا، میری سلطنت کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، دیکھو خدا نے ان سے کیا سلوک کیا۔ علی کے پوتے حسین کے شہزادے اس کے تند و تشنی کے تیروں سے گھائل ہونے کے بجائے نہایت صبر و تحمل اور پوری جواں مردی اور متانت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، جتنی مصیبتیں دھرتی کے اوپر اور خود تم پر نازل ہوتی ہیں وہ سب ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ اس وقت یزید کی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ آپ کے لب و دنداں مبارک پر مارتا اور الحسین ابن الحمام کے اشعار دہرایا جاتا۔ ہماری قوم نے انصاف کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ان تلواروں نے انصاف کر دیا جو ہمارے دائیں ہاتھوں میں تھیں۔ ان تلواروں سے خون ٹپکتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہیں جو ہم پر غالب تھے، وہ نہایت نافرمان بھی تھے، ظالم بھی تھے۔ وہیں صحاب رسول حضرت بردہ اسلمی بھی تھے، ان سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے کڑک کر پورے دربار میں یزید کو للکارا۔ حضرت ابو بردہ اسلمی نے فرمایا، خدا کی قسم تو اپنی چھڑی ایسی جگہ مار رہا ہے جس جگہ کو میں نے رسول اللہ کو چوستے دیکھا ہے۔ پھر فرمایا، آگاہ ہو جا، قیامت کے دن حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد ہوں گے، اور تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا۔ پھر کھڑے ہوئے اور وہاں سے نکل گئے۔
آپ کے اس للکار سے پورے دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابن خلدون کی روایت کے مطابق امام حسین کی بہن نے یزید کے دربار میں للکارتے ہوئے کہا، یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس مور پر لا کھڑا کیا ہے، مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن تو سمجھ لے کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم، میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے سوا کسی اور سے گلا شکوہ بھی نہیں کرتی۔ اے یزید، مکر و فریب کے ذریعے تو ہم سے جتنی بھی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، مگر سن لے، ہم اہل بیت ہی معزز و باوقار رہیں گے۔ ہم سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے اسے کر لے، لیکن خدا کی قسم نہ تو ہمارے نام کو لوگوں کے دلوں سے مٹا سکے گا، نہ ہی لوگوں کے ذہنوں سے ہمارے مرتبہ کو گھٹا پائے گا، نہ ہی تاریخ کے اوراق سے تو کبھی ہمیں مٹا پائے گا۔ اسی طرح چراغ وحی کو بھی بجھانا تیرے بس میں نہیں، تو ہماری حیات، ہمارے اعزازات کو دبا بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح تو اپنے دامن پر لگے ننگ و آر کے بدنما داغ کو بھی کبھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرتیں اور اس کی لعنتیں ہوں ظالموں پر اور ستمگروں پر۔ آپ کے اس للکار سے پورا دربار سناٹے میں آ گیا۔ پھر آپ نے کہا، اے لوگو، کیا یہی مناسب ہے کہ رسول اللہ کے نواسے اس طرح سر عام قیدی بنائی جائیں؟ یہ سن کر یزید گھبرا گیا۔ اس نے ان سبوں کو فوراً آزاد کرنے کا حکم دیا اور آزادی کے بعد انہیں اپنے محل کے اندر بھیج دیا، جس کی حالت زار کو دیکھ کر محل کے اندر کی ساری عورتیں غمناک ہو گئیں۔ سبوں کے آنسو ابل پڑے۔ ان کے حرم میں جانے کے بعد حضرت زین العابدین، جو ابھی تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یزید کو مخاطب کر ارشاد فرماتے ہیں، اگر رسول اللہ کی ہم پر اس حال میں نظر پڑ جاتی تو آپ ہمیں فوراً آزاد فرما دیتے۔ یہ سن کر یزید نے حکم دیا کہ ان کی بھی بیڑیاں کھول دی جائیں، جسے سنتے ہی ملازموں نے فوراً آپ کو آزاد کر دیا۔ شہادت حسین کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ حسین شہید ہو گئے تھے، مگر یزید کا تخت ہل رہا تھا۔ اس کی قصر عمارت کی بنیادیں لرز رہی تھیں۔ سیدنا زین العابدین کے ساتھ گستاخی کرنے کے بعد اور سر حسین پر چھڑی برسانے کے بعد انجام کار کے خوف سے وہ کانپنے لگا۔ بار بار کفے افسوس ملتا، پھر انجام پر نظر ڈالتے ہوئے پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا، ابن مرجانہ نے حسین کو قتل کر کے سارے مسلمانوں کی نظر میں مجھے دشمن بنا دیا، ان کے قلوب میں میری نفرت، میری دشمنی کا بیج بو دیا۔ اب دنیا کا ہر اچھا اور برا آدمی مجھ سے نفرت کرے گا، کیونکہ عام لوگوں کے نگاہ میں میرے حسین کو قتل کرنا بہت بدبختی ہے۔ ہاں، افسوس میرا اور ابن مرجانہ کا کیا انجام ہوگا۔ غرضے کی یزید کے گھر کی تمام عورتوں نے اہل بیت کے رسیدہ شہزادیوں سے ملاقات کر کے ان کی حالت زار پر ماتم کر کے واضح کر دیا کہ یزید کا یہ جرم اتنا بھیانک اور لرزہ دینے والا تھا کہ خود اس کے گھر میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملا جو یزید کو مبارکباد دیتا۔ خود یزید کا بار بار کفے افسوس ملنا اس کی کھلی شہادت ہے کہ خون حسین اپنی بے گناہی پر سر چڑھ کے بول رہا تھا اور پورا عالم اسلام یزید کے اس کرتوت پر لعنت و ملامت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک یزید کا گھر ماتم کدا بنا رہا۔ اس کے گھر کے افراد نے حرم رسول کے ساتھ ساتھ اظہار ہمدردی کر کے یزید کے ظلم و ستم پر اور امام حسین کی بے گناہی پر مہر لگا دی۔ وقت کے اس بدلے ہوئے تیور کو دیکھ کر یزید گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ اب اس ظلم کا مداوع انعام و اکرام و بخشش و عطا کے ذریعے اس طرح کی جائے کہ اہل بیت کی زبان بند ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کوفیوں اور شامیوں کے ذریعے مستورات اہل بیت کے لوٹے گئے ساز و سامان کے بدلے اس سے 10 گنا سامان نہایت اصرار و زبردست منت و سماجت کے ساتھ انہیں لوٹا دیا۔ یزید کے اس سلوک پر امام حسین کی شہزادی سکینہ کہا کرتی تھیں، خدا کی قسم میں نے کسی کافر کو یزید سے بہتر نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ یزید اپنے کھانے میں سیدنا زین العابدین کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا۔ ممکن ہے یہ اپنے اس فعل سے وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس طرح خون حسین کی تلافی ہو جائے گی، مگر اس کے محل کی 4 دیواری سے لے کر دمشق کے کوچوں و بازار تک، شام سے لے کر حجاز مقدس تک کسی نے بھی اس کے اس فعل کی تعریف نہیں کی، بلکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر لعنت و ملامت کا توقع اس کا استقبال کرتا نظر آیا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر اس کا دست رات اور کربلا کے ظلم کا علمبردار عبید اللہ بن زیاد بھی اس وقت چیخ اٹھا جب یزید نے اسے حرمین شریفین پر حملہ کرنے کے لیے آواز دی۔ اس فاسق قلعے میں اپنے سر 2 عظیم گناہ نہ لوں گا،
ایک تو یہ کہ نماز رسول کو قتل کروں، اور دوسرے یہ کہ خانہ کعبہ پہ حملہ کروں۔ یزید کے بارے میں واقع کربلا کے اس طاغوت کا یہ بیان ہے جس نے 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپا کر شہید کروایا تھا۔ کوفہ کے جامع مسجد میں سر حسین کے ساتھ جس نے گستاخی و بدتمیزی کی تھی، ایک وقت ایسا آیا وہ بھی علی الاعلان یزید کے فاسق و فاجر و مجرم و گنہگار ہونے کا خود اعلان کرنے لگا۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتے ہیں خود ابن مرجانہ کی ماں بھی اس سے اکثر کہا کرتی تھی، وہی لکا ماذا صنعت و ماذا رکبتا، تیرا برا ہو، تو نے یہ کیا کیا اور کیسے حرکت تو نے کی۔ غرض کہ ابن زیاد کے گھر سے لے کر یزید کے محل تک ہر جگہ خون حسین کی بے گناہی کا قدرت اس دبدبہ اور بلند آہنگی کے ساتھ اعلان کروایا کہ نہ ابن زیاد کی سپاکی اور اس کا ظلم تم اسے رو سکا، نہ ہی یزید کا تخت و تاج دبا سکا۔ شقاوت و بدبختی کی قہرمانی طاقتیں اپنے شباب دکھا چکی تھیں، ظلم و سپاکی کی آندھیاں اپنا پورا زور صرف کر چکی تھیں۔ کربلا کی دھرتی پر 72 نفوس قدسیہ کوثر کی موجوں میں ڈوب چکے تھے۔ اب یزید نے پیترا بدلا، اپنے ہی محل میں حسین کی عظمتوں کے لہراتے پرچم کو دیکھ کر اس کا کلیجہ دہل گیا۔ وہ کبھی ابن زیاد کو کوستا، کبھی حضرت زین العابدین مستورات اہل بیت پر الطاف و عنایات کی بارش کر کے خون حسین کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہزار پیترا بازی کے باوجود، ہزار الطاف و عنایات کے باوجود، ہزار بخشش و عطا کے باوجود ہر طرف نفرتوں کی آگ بھڑکتی ہی گئی۔ اس نے اہل بیت کے تارات کارواں کو مہمان بنا کر ہر طرح کی دلجوئی کرنا چاہا، مگر ملت اسلامیہ کو جو زخم لگ چکا تھا، اہل بیت کو جو قلبی روحانی تکلیف پہنچ چکی تھی، اس کی تلافی نہ دولت کر سکتی تھی، نہ حکومت کے بس کی بات تھی۔ سر امام حسین زینب کی خواہش پر ان کے حوالے کیا جا چکا تھا، جسے لے کر حضرت شیر بانو کبھی بیتے دنوں کی یاد میں کھو جاتی تو کبھی حضرت سکینہ اور اس کے سامنے غموں کا مجسمہ بنے پھوپھی کے سینے سے لپٹ جاتی، کبھی حضرت زین العابدین بابا کی شفقت تلے گزرتے دنوں کو یاد کر کے خدا کی مرضی پر راضی برضا بن کر کربلا کا نقشہ آنکھوں میں لیے تڑپ اٹھتے۔ بالآخر یزید نے نعمان بن بشیر انصاری کو 30 سواریوں کا دستہ دیا، ان کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ بھیجوانے کا انتظام کیا۔ مدینہ کی روانگی سے قبل اس نے حضرت زین العابدین کو بلا کر خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے مان لیتا، خواہ اس میں میرا نقصان ہی ہوتا، لیکن خدا کو یہی منظور تھا جو تم نے دیکھا۔ بہرحال تمہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تو مجھے لکھ دینا۔ اس طرح یزید نے سوچا ہوگا کہ میرے اتنا کہہ دینے سے یہ سارا زخم بھر جائے گا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اس نے ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کو امام حسین کی بیعت کے لکھا تھا، بیعت نہ کرنے پر قتل کا حکم دیا تھا۔ سر امام جب دمشق پہنچا تو اس نے دمشق کے جامع مسجد میں سر عام سبوں کے سامنے آپ کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر اپنی نفرت کی آگ کو بجھایا تھا، مگر اب شاعت حسین کے بعد ہونے والے واقعات سے گھبرا کر امام زین العابدین کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا کہ حسین جو کچھ کہتے میں اسے مان لیتا، خواہ اس میں میرا نقصان ہی ہوتا۔ جو اس کے اندرونی دہشت، اس کے ظالمانہ رویہ کے اظہار کے ساتھ خون حسین کی بے گناہی کا قدرتی اعلان بھی تھا، جو اس کے محل سے لے کر اس کی زبان تک جاری تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر قبیلہ خزرج کے چشم و چراغ بڑے خوبصورت تھے۔ قبیلہ خزرج کو عقبہ ثانیہ میں بیعت کا شرف حاصل ہے۔ غزوہ بدر کے وقت آپ 3 یا 4 ماہ کے تھے۔ امیر معاویہ کے عہد میں دمشق کی قضا، یمن کی امارت اور کوفہ کے گورنری کے مختلف اوقات میں فائد رہے۔ جب امام مسلم کوفہ پہنچے تو آپ ہی وہاں کے گورنر تھے۔ امام مسلم کے ساتھ آپ کی نرمی رحم دلی دیکھ کر یزید نے آپ کو گورنری سے برطرف کر کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا۔ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر کے وقت حمص کے بھی گورنر رہے۔ مروان بن حکم نے جب ضحاک بن قیس کے ساتھ ایک لشکر دے کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے حکام ان کے عمرہ کے خلاف بھیجا تو اس کا آپ سے بھی مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں شکست کھانے کے بعد آپ نے پھر مقابلہ مناسب نہ سمجھا، راتوں رات وہاں سے نکل پڑے۔ مروان آپ کی اہمیت کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے خالد بن عدی الکلائی کو آپ کے طاق میں بھیجا، جس نے ایک گاؤں میں گھیر کر آپ کو شہید کر دیا۔ مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس کے مدفن کے سلسلے میں متعدد روایات ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی علامہ قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں اسے دفن کیا گیا۔ امامیہ کا کہنا ہے کہ جب اسیران کربلا 40 روز بعد پھر وہاں دوبارہ کربلا پہنچے تو وہیں پر جسم اطہر سے ملا کر سر اقدس کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یزید نے اپنی شقاوت و بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس سر کو متعدد شہروں میں گھماؤ۔ جب یہ سر اقدس اسقلان پہنچا تو وہاں کے امین نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اسقلان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو نائب مصر طلائی بن رزیق نے انگریزوں کو 30,000 دینار دے کر اسے حاصل کیا اور وہاں سے ننگے پیر بادب و احترام 8 جمادی الاخری 548 ہجری کو تقریباً 488 سال بعد مصر آیا۔ اتنے سالوں کے بعد سر اقدس سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، تازہ خون ربکتا تھا۔ اس نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ وہیں مسجد حسینی بنوا دیا۔ آج بھی وہاں مسجد حسینی مشہور ہے۔ شیخ شہاب الدین میوطلبی حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی زیارت کی، مگر سر مبارک کے سلسلے میں فکر مند تھا کہ واقعی یہاں ہے یا کہیں اور۔ اچانک آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص سر اقدس کے پاس سے نکلا۔ حجرہ نبویہ میں جا کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، احمد بن جلی اور عبد الوہاب نے آپ کے شہزادے امام حسین کے سر اقدس کے مدفن کی زیارت کی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے گلاب سے نازک تلووں کو جنبش دیتے ہوئے فرمایا، اللہم تقبل منہما واغفر لہما، اے اللہ ان دونوں کی زیارت قبول فرما، ان کی مغفرت فرما۔ شیخ شہاب الدین فرماتے، یہ سن کر مجھے یقین کامل ہو گیا کہ آپ کے سر اقدس کا مدفن یہی ہے۔ پھر تو میں زندگی بھر اس کی زیارت کر حاصل کرتا رہا، جیسا طبقات الاوجل اس شارانی میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں شیخ عبد الفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی خلوتی نے اپنی رسالہ نور العین شیخ الاسلام نجم الدین غیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں کہ شمس الدین لقائی جو شیخ الاسلام کے منصب پر فائد بھی تھے، مالکیہ کے شیخ الشیوخ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سر امام حسین کا مدفن یہی ہے اور ہمیشہ اس کی زیارت کے لیے وہاں تشریف بھی لے جاتے تھے۔ شیخ خلیل بن ابی الحسن تماری اپنے وقت کے بزرگ ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ وہ جب بھی سر اقدس کے پاس پہنچتے تو کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، پھر اس کا جواب بھی سنتے وعلیکم السلام یا ابو الحسن۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن عجیب اتفاق ہوا، بارگاہ حسینی میں سلام کی غرض سے حاضر ہو کر حسب معمول سلام عرض کیا، مگر اس دن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں حیران و پریشان فکر مندی کے عالم میں گھر چلا آیا۔ پھر دوسرے روز حاضر خدمت ہو کر سلام کیا تو ہر روز کی طرح جواب مشرف ہوا۔ جواب پاتے ہی میں عرض کیا، یا سیدی، کل بھی سلام کے لیے غلام حاضر ہوا لیکن جواب سے محروم رہا، تو آپ نے فرمایا، کل میں اپنے جد امجد کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانے ہی میں رہا۔ جب سلمان بن سرد عبد الملک تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے منگوا کر خوشبو میں بسا کر کفنا کر بڑے احترام کے ساتھ دفن کروایا۔ اس سلسلے میں علامہ ابن حجر حیتمی مکی کا بیان ہے کہ ایک رات سلیمان بن عبد الملک کا نصیبہ جاگا تو اس قوم میں رسول پاک کی زیارت کی۔ آپ اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، بشارت سنا رہے ہیں۔ صبح کو اس نے امام حسن بصری سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے کسی سیدزادے و آل رسول کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ اس پر اس نے کہا، ہاں، میں نے سر اقدس کو یزید کے خزانے میں پایا تو میں نے اس کو 5 کپڑوں کا کفن دے کر اپنے دوستوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، اسے دفن کیا۔ حضرت بصری نے اس سے کہا، بس یہی تیرا وہ کام ہے جس نے رسول پاک کو راضی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سر اقدس کے تعلق سے اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ مصر و عراق و غیرہ میں بھی آج متعدد جگہ مسجد حسین کے نام سے زیارت گاہیں مرکز اولیاء و عقیدت مند بنی ہوئی ہیں۔ اس کی حقیقت غالباً یہی ہے کہ کربلا سے صرف امام علی مقام ہی کا اثر تو نہیں گیا تھا، بلکہ دیگر نفوس قدسیہ کے سر اقدس بھی ساتھ میں تھے، اس لیے ان مقدس سروں میں جو جہاں دفن کیا گیا وہیں ان کا مشہد بن گیا۔ مگر عقیدت و محبت کی وجہ سے یا شہرت کے بنیاد پر ممکن ہے کہ سبوں کی نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہو، واللہ عالم بالصواب۔ معزز سامعین، واقعات بعد شہادت کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ 12ویں محفل میں ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما علینا الا البلاغ۔